اور قائم کرو نماز کو اور دیا کرو زکوٰۃ کو اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تو نماز کا حکم دیتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مشہور قول کے موافق 82 جگہ، کتنی جگہ؟ 82 جگہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ بیان کرا۔ کتنی جگہ؟ 82 جگہ۔ آپ حیرت کریں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو مشہور قول کے موافق 82 جگہ نماز کے ساتھ بیان کرا۔ پھر اس کے علاوہ جہاں تنہا صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، باغات بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، پاس اور اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے کیوں نہیں کہا کہ میرے بندو جو کچھ دیا ہے سارا کا سارا میرے اوپر لگا دو، سارا کی سارا میری راہ میں خرچ کر دو، سب کچھ جو کما ملاؤ تو 5 روٹی کھا لو اور اس کے بعد جو بچے وہ سارا مجھے دے دو۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، اور اگر وہ یہ کہتا تو یہ اس کے عدل کے خلاف نہیں ہوتا، یہ اس کی حکومت کے خلاف اور عدل کے خلاف نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ بندوں پر ظلم کرا۔ نہیں، یہ بالکل انصاف کا معاملہ ہوتا، لیکن اللہ کی اس ذات رحیمی پر اور اس کریمی پر مر جائیں کہ اس اللہ نے اور اس خالق نے اور اس مالک نے قرآن کے اندر 82 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ میرے بندوں، جس طریقے سے نماز ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے۔ میں نے ابھی شروع میں 2-3 دن پہلے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے سلوک کو، ماں باپ کے ساتھ احسان کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت ہوگی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسرا، اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بیان فرمایا۔ جہاں کہیں قرآن میں ایمان آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ آئیں گے۔ تیسرا، اللہ نے جہاں نماز کو بیان فرمایا ہے وہاں اللہ نے زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ نے ساتھ میں بیان کی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو الگ نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے تو پورے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں جن پر پورا اسلام کھڑا ہوا ہے، وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جس کو حج کی استطاعت ہو اس کا حج ادا کرنا، یہ 5 اسلام کی بنیاد ہیں اور یہ 5 ہی اسلام کے ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے، علماء کا متفقہ فیصلہ ہے وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ فطرۃ الاسلام، یہ زکوٰۃ اسلام کا ایک پل ہے، مضبوط پل ہے۔ جس طریقے سے کسی شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے پل کا اور اوور برج کا سہارا لیا جاتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ کا سہارا لینا پڑے گا۔ بغیر اس زکوٰۃ کو ادا کیے، صدقے کو ادا کیے، خالق کے دربار تک نہیں پہنچا جا سکتا۔
تو زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ جو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ پورا مال خرچ کرو، بلکہ یہ کہا کہ مال کا 40واں حصہ میرے نام پر لگا دو، اور وہ مال کا جس پر سال گزر گیا، یعنی جو آج کمایا اور اس کا 40واں حصہ نکال، بلکہ جس پر سال گزر گیا ہے اس مال کا 40واں حصہ لگا دو۔ اللہ کا یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا مال ہم سے لیا، اور پھر ہمارے غریبوں پر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو غریبوں پر تقسیم فرما دو۔ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور ہم سے کئی فیصد زیادہ ان سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور ان کی زکوٰۃ اٹھا لیتی تھی۔ یہ ان کی زکوٰۃ کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ جس کو آسمانی آگ نے جس کے مال کو کھا لیا ہو اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور جس کے مال کو آسمانی آگ نے نہ کھایا ہو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا اس امت محمدیہ پر احسان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ ان سے زکوٰۃ کو وصول کرو۔ زکوٰۃ وصول کرنا آدمی کو پاک کر دے گا، مال کو پاک کر دے گا، اس کی تطہیر کر دے گا، اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا۔ تو زکوٰۃ آدمی انسان سے، مالداروں سے وصول کر کے غریبوں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلام کا کتنا بہترین نظام ہے اور کتنا بہترین اصول ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کہ بھائی زکوٰۃ کو لو اور اس کی روڈ بناؤ، اس کے تاج محل بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، لوگوں کے لیے رستے بناؤ، لوگ بھوکے ہوں، لوگ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوں، اور ان کے گھروں میں چراغ نہ جل رہے ہوں، اور آپ روڈ بنا رہے ہوں، اور آپ بلڈنگیں تعمیر کر رہے ہوں، اور آپ بہترین پل بنا رہے ہو، یہاں پر لوگوں کے لیے کام اور کاج نہ ہو، وہ دن بھر ٹھیلا لگاتے ہو اور ان کو مزدوری نہ ملتی ہو، وہ دن بھر گڈھا کھودتے ہو اور ان کو پیمنٹ پورا نہ کیا جاتا ہو، وہ تو اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اور اصول یہ بیان کیا جاتا کہ لوگوں سے، مالداروں سے زکوٰۃ لو اور روڈ بناؤ اور پارک بناؤ اور بہترین خوبصورت تالاب بناؤ تاکہ لوگ اچھی زندگی گزاریں۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کب؟ جب ایک کلاش آدمی، ایک مزدور آدمی، جب اس کے گھر کے بازو میں کوئی سالن خوشبودار پکتا ہے تو اس کی کلاشی کا اور اس کے فقر و فاقے کا کیا عالم ہوتا ہے، اور اس کی بے چینی کا اور اس کی بھوک کا کیا عالم ہوتا ہے۔ جب وہ معاشرے میں چند لوگوں کو عمدہ لباس پہنے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے پیغام لگے ہوئے کپڑے اذیت دینے لگتے ہیں اور تکلیف پہنچانے لگتے ہیں، اور وہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے، کاش افسوس مجھ پر بھی ہوتا تو میں ان معاشرے میں پھیلے ہوئے لوگوں کی طرح کپڑے پہنتا، ان کی طرح کھانے کھاتا، ان کی طرح لذتوں سے رہتا۔ الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ اسلام کا ایک بہت بڑا نظام ہے، اس زکوٰۃ سے بہت سارے معاشرتی فضائل بھی ہیں اور معاشرتی فائدے بھی ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا اور ذریعہ بن جائے گا، کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو معاشرے میں کمزور طبقے ہیں ان کی مدد ہوگی اور ان کی ضروریات کا بہترین انتظام ہوگا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ پر جو مال کی محبت چھائی ہوئی ہے، جو مال کی محبت اندر اتری ہوئی ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال کی محبت ان کے دلوں سے نکلے گی۔ یہ تین بنیادی مقصد ہے زکوٰۃ کے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ معاشرے میں جو کمزور طبقے ہیں ان کی مدد کا، ان کی نصرت کا بہترین انتظام ہوگا، اور جو آپ نے مال جمع کر کے جو سیب کے رکھا ہے جب اس کو نکالیں گے تو وہ مال کی محبت بھی کم ہو جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے بنیادی مقصد ہیں اور فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کی ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کری،
اگر زکات ادا نہ کری مال کی تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس مال کی زکات ادا نہیں کی جاتی ہے وہ مال جب اس دوسرے مال سے ملتا ہے تو اس کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ آپ نے جو تھوڑی سی زکات آپ کے مال میں واجب ہوئی تھی آپ نے وہ زکات ادا نہ کری تو وہ جو پورا مال ہے اس پورے مال کو وہ زکات کا مال خراب کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مال کی زکات کے ذریعے سے حفاظت کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کراؤ، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کراؤ۔ مال جنگل میں یا سمندر میں جہاں کہیں بھی ضائع ہوگا، جہاں کہیں بھی ڈوبے گا، جہاں کہیں بھی آگ لگے گی، جہاں کہیں بھی اس کو مال کی طرف سے نقصان پہنچے گا وہ زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے پہنچے گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، بڑی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، معلوم نہیں کیا مصیبتیں آئی ہیں۔ وہ گھر سے ہماری اہلیہ اتر رہی تھی، ابا اتر رہے تھے، پیر پھسل گیا اور وہ پاؤں ٹوٹ گیا، اور وہ لڑکا بائک سے جا رہا تھا اور معلوم نہیں پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور اس نے ٹکر مار دی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں بھرتی ہے۔ فلاں جگہ پر میں جا رہا تھا، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، پیر اس پر آ گیا اور پھسل گیا اور یہ اس بائیں جان میں رات ڈل گئی، اور میں فلاں جگہ پر کھڑا ہوا تھا، وہ لڑائی ہو رہی تھی، میں بچانے چلا گیا، اس کو تو نہیں لگا، وہ ڈنڈا میرے سر پر لگ گیا اور 7 ٹانکے آ گئے۔ یہ جتنے بھی اسباب میں نے 2-3 آپ کو گنائے ہیں، یہ جتنے بھی اسباب پیدا ہو رہے ہیں آپ اس کے جو بھی ذریعے بنائیں، لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال کی زکات ادا نہ کی۔ وہ مال اب آپ کے اسپتالوں میں لگے گا، وہ مال آپ کی کورٹ میں اور کچہری میں لگے گا، وہ مال آپ کے پولیس تھانوں میں لگے گا۔ جس مال کو آپ زکات ادا کر دیتے تو یہ مال اب اس مال کو بھی محفوظ بنا لیتا جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقضى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ کہ جو لوگ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں اور سینت سینت کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، سونا اور چاندی، کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب الیم۔ اب اس آیت کو سمجھو، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ تو کسی تنگی کی خوشخبری سنائی جاتی؟ خوشخبری کا لفظ کہاں استعمال کیا؟ اللہ ایک طریقے سے چڑھا کے کہہ رہا فبشرهم بعذاب الیم، ان کو خوشخبری سناؤ بعذاب الیم، دردناک عذاب کی۔ کیا ہوگا وہ اللہ جانے، پھر کیا ہوگا؟ جو سینت کے سونا اور چاندی رکھے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا اور اس کے پترے بنائے جائیں گے، اور اس کے پترے جہنم کی آگ میں بنائے جائیں گے۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے، اس کا ایک لوٹا نکال کر اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے تو پوری دنیا سڑان کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ اگر جہنم میں کسی کو مشرق میں عذاب دیا جائے گا تو مغرب کے لوگ اس کے عذاب کی دہشت کو محسوس کریں گے۔ اگر ایک سوراخ جہنم میں کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر تباہ و برباد ہو جائے۔ 70 سال کی مسافت سے زیادہ گہری وہ جہنم ہے، اور اس کی آگ میں جو جائے گا اگر اس کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے۔ ایسی آگ میں تپایا ہوا سونا اور چاندی کل قیامت کے دن آدمی کے پہلو کو، اس کی کروٹوں کو اور اس کی پیشانی کو اس سے داغا جائے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک پر ایک لگا کر تپایا جائے،
بلکہ اس آدمی کے جس نے زکات ادا نہیں کری اس کے جسم کو بڑا کیا جائے اور اس کے جسم کو پھیلایا جائے اور پھر اس کے بعد اس سونے کو چاندی کو اور اس کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر پھر اس کو ڈالا جائے۔ ایک تو یہ ہے پترے بنانا کہ بھائی ایک کے اوپر ایک رکھ دیا جائے تو وہ چھوٹا پترا بنے گا، نہیں، ہر روپیے کا ہر پیسے کا اللہ پترا بنائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے جسم کو بڑا کر کے پھر اس کو ڈالا جائے گا اور دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، اب چکھو اس خزانے کا مزہ اب چکھو تم اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، جو تم دن دن کے رکھتے تھے۔ سوچو تو صحیح، ذرا سا غور کرو، 2.5 روپیہ 100 روپیے میں سے نکالنا کیا کوئی بڑی بات ہے؟ اور پھر وہ 97.5 روپے گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ یہ 97.5 روپے تمہارے محفوظ ہو گئے، اب یہ جلیں گے نہیں، اب یہ ڈوبیں گے نہیں، اب یہ ہلاک نہیں ہوں گے، اب کوئی چور لے کر نہیں جائے گا ان کو، اب یہ کہیں غلط جگہ پر نہیں جائیں گے، اب یہ اسپتالوں پر نہیں خرچ ہوں گے، اب یہ پولیس تھانوں پر نہیں لگیں گے، اب یہ کورٹ اور کچہریوں میں نہیں لگیں گے، یہ تمہارے محفوظ ہو گئے ہیں، تمہارے اوپر لگیں گے، تمہاری اولاد کے اوپر لگیں گے۔ کیا بہترین اگر کوئی بینک والا آپ کو ضمانت دے دے، میاں اتنے روپے دے دو، 10 لاکھ تم جمع کرو اور ہم 25,000 روپے اس میں سے کاٹیں گے اور 9,75,000 روپے تمہاری جب تم چاہو گے محفوظ تمہیں ہم دے دیں گے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر جلن اور پھٹن نہیں ہوگی، تو آدمی خوشی خوشی جمع کروائے گا تھا۔ وہ صاحب یہ 10,000 بہت سر میں بوجھ تھا، وہ تو میں نے جمع کر دی، اب وہ محفوظ ہو گئے، وہ بینک والے بھگ سکتے ہیں، ان کا دیوالیہ نکل سکتا ہے، وہ کنگال ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں۔ ہسٹریاں پڑھو، تاریخ پڑھو جا کر بینکوں کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو دیوالیہ گھوشت کیا اور بڑے بڑے سورمدار اور بڑے بڑے سرمایہ دار وہ زمین پر آ گئے اور وہ روڈوں پر بیٹھ کر بھیک مانگنے والے بن گئے کہ ان بینکوں نے ہمیں ناس کر دیا، انہوں نے دیوالیہ گھوشت کر دیا، ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں گارنٹی اس کی ہے جس کو نبوت ملنے سے پہلے لوگ صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے کہ یہ وہ ہے جو نبوت ملنے سے بھی پہلے سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے۔ تو کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، پھر آپ نے ایک سخت وعید بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤتی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کی زکات ادا نہ کرے، کل قیامت کے دن اس مال کو اللہ ایک سانپ کی شکل عطا فرمائے گا، اس کو سانپ بنائے گا اور وہ سانپ کیسا ہوگا؟ بالکل خطرناک قسم کا گندا سانپ ہوگا، دوسیاں نقطے ہوں گے جو اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہے، پھر ٹوپ بنا کر اس کے گلے میں لگتا جائے گا، پھر اس کے جبڑوں کو یوں چیرے گا اور پھر اس کے بعد اس پہ ڈسے گا اور یوں کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، لے چل اپنے مال کا اور اپنے خزانے کا مزہ۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں ذرا سا غور کرو، اگر کوئی آدمی کوئی ماں اور بہن آپ کے گھر میں یہ کہہ دے کہ ابا جان فلاں کمرے میں صبح کو میں نے سانپ دیکھا تھا، صبح کو سانپ اس میں تھا، میں نے نظر سے گزرا ہے اور ہو سکتا ہے ڈنڈا ونڈا بھی ہو لیکن مجھے ایسا لگا کچھ چیز ریتی ہوئی گئی تھی تو اس میں سانپ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں سانپ تھا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رات میں تو چھوڑو، کسی اچھے خاندی دن میں اس کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوگی، حالانکہ وہ احتمال ہے، شک اور شبے کی چیز ہے کہ سانپ ہو نہیں ہو، اور صبح دکھاتا شام تک تو معلوم نہیں وہ سانپ کہاں چلا گیا۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر مال کی زکات ادا نہ کی تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بنائے گا۔ ماں کا بولا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے ڈنڈا دکھا ہو، وہ ہو سکتا ہے رسی دکھی ہو، اور ہو سکتا ہے سانپ کی ہو، لیکن وہ صبح سے شام تک کہیں اور جا سکتا ہے۔ کمرے میں شک اور شبہ تھا کہ سانپ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں نہیں جانا ہوا، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مال کی زکات ادا نہ کی کل قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بنائے گا، اور وہاں کا سانپ ایسا کہ اگر ایک مرتبہ زمین میں پھٹکار مار دے تو قیامت تک گھاس نہ اٹھے، قیامت تک گھاس نہ اٹھے۔
ایسا زبردست سانپ ہوگا، ایک سانپ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک مہینے کی مسافت جتنا آدمی ایک مہینے میں پیدل چل سکتا ہے اتنے لمبے ایک سانپ ہوں گے، بچھو گدھے کے برابر ہوں گے، ان کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی۔ ایسے خطرناک اللہ نے عذاب تیار کیے ہیں، اور یہ خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین کرتے ہوئے جو اللہ نے دیا ہے اس مال کی زکات ادا کریں، اس مال کی زکات نکالیں، اپنے پورے مال کو پاکیزہ بنائیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا زمانہ آیا، تو اس کے بعد کسی کا انتقال ہوا، اس کے غسل وغیرہ کر کے اس کو نہلا دھلا کر نماز جنازہ پڑھ کر قبرستان لے گئے، قبر وغیرہ کھودی تو اس کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی، پوری قبر سانپوں سے بھری ہوئی، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ دوسری قبر کھودی تو وہ دوسری قبر بھی سانپوں سے بھری ہوئی تھی، تیسری قبر کھودی تو وہ بھی سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے اور پورا قصہ اور واقعہ سنایا، تو فرمایا اس کو اسی قبر میں دفن کر دو، جتنی بھی قبریں کھودو گے سب کے اندر سانپ نکلیں گے، اس لیے کہ یہ شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے مال کی زکات ادا کرنا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے، پورا نہیں لگانا ہے، 40واں حصہ لگانا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے لگانا ہے، اور اس 100 روپے پر جس پر سال گزر گئی ہو کہ اس مالک الملک اور اس قہار اور جبار کا حکم ہے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اور اس نے یوں کہا ہے میرے بندو مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو تم اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈو، یہ تو اپنی خالوں کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو ڈھونڈو، یہ تو ان کو دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دینے پر میں تمہیں اجر بھی دوں گا، ثواب بھی دوں گا، مقام اور مرتبہ بھی بلند کروں گا، اور دنیا میں تمہاری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کن لوگوں کو زکات دی جاتی ہے، کن لوگوں پر زکات واجب ہوتی ہے، کن کن مصارف میں زکات کے پیسے لگ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان کل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مالوں کی حساب جوڑ کر صحیح طریقے سے زکات نکالنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جن پر زکات واجب ہے، فرض ہے، وہ اپنے مالوں کا حساب لگا کر زکات ادا کریں۔ مثلا تراویح ہوتی رہتی ہے، تراویح میں بعض لوگ پیچھے بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر اس میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا قرآن جو ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، پورا قرآن یہ سننے والوں میں شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پورے قرآن کا نماز میں سننا یہ سنت ہے، اس لیے یہ ایسی سنت ہے کہ اب اس کے بعد آپ پوری نہیں کر سکتے رمضان نکلنے کے بعد، اس لیے وہ احباب جو پیچھے بیٹھ کر تراویح سنتے ہیں وہ بہت بڑے خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں، اور یہ ان کی علامت ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا تھا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز میں آتے ہیں تو پیچھے آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کا بیٹھنا اور پیچھے سن کر باتیں کرنا ایمان کے بھولنے کا سبب بھی بنتا ہے، مسجد کے خلاف ہوتا ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہوتا ہے، چونکہ قرآن کا ادب ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ اس لیے جو احباب پیچھے رہتے ہیں ان سے بہت معتبانہ درخواست ہے وہ حضرات آگے آ کر سب کو لگے۔ اگر کوئی مجبوری، کوئی پریشانی ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی اور مجبوری ہے، تو بیٹھ کر نیت باندھ کر سنیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔